آپ کو حالات پتہ ہیں، ہر جگہ میڈیا اخبار یہ بتا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا، مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا۔ اچھا، بہت سارے لوگ اللہ معاف کرے حکمرانوں کو اڑاتے ہیں، کیونکہ میں ایک دنیاوی آدمی ہوں، میرے پاس لوگ آ کے کھل کے بات کرتے ہیں الحمدللہ، تو کبھی وہ حکمرانوں کو اڑاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم ان سے کہتے ہیں بتاؤ کہ چلو ملکوں کے حالات خراب ہیں، شہروں کے حالات خراب ہیں، کیا تمہارے گھر کے حالات ٹھیک ہیں؟ تو وہ اس وقت اس کو ان پہ بریک لگ جاتی ہے کہ گھر کے حالات تو واقعی خراب ہیں۔ یہاں میں امریکہ میں 3 مہینے سے پھر رہا ہوں، تو لوگ مجھے اکثر گھر بلا کے اپنے حالات سناتے ہیں، اللہ معاف کرے تو زمین نکل جاتی ہے، کہاں بیٹیاں ہیں، کہاں بیٹے ہیں۔ تو حالات جتنے بھی خراب ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جتنی مصیبتیں تم سب پہ آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ویعفو عن کثیر، اللہ تو تمہاری بہت ساری معاف کر دیتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جتنا فساد تم دیکھ رہے ہو خشکی تحریم میں، وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو چلو ہم ایک دوسرے کو بلیم کر دیں۔ میں تو پاکستان رہتا ہوں، ابھی میں آسٹریلیا سے آ رہا ہوں، ابھی یورپ کا سفر الحمدللہ اللہ نے کرایا۔ حالات سب جگہ خراب ہے۔ ہمارے بزرگ اکثر کہتے ہیں تم ہمیں اعمال بتا دو، ہم حالات بتا دیں گے، تم حالات بتا دو، اعمال بتا دیں گے۔ اتنی عجیب بات ہے، یہ بات شروع میں عجیب لگتی تھی، لیکن جب اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے، علماء کے ساتھ بیٹھے، کہتے ہیں ہمیں حالات بتاؤ، ہم تمہیں بتائیں گے اعمال کون سے ہیں۔ جہاں بیماریاں بہت زیادہ ہیں وہاں فحاشی بہت ہوگی، جہاں موتوں کی کثرت ہے وہاں زنا بہت زیادہ ہوگا، جہاں ناپ تول میں کمی ہے وہاں برکت نہیں ہوگی۔ تو یہ سارے حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے کہ ان حالات کا تعلق اعمال سے ہے، سبب سے کوئی تعلق نہیں۔ سبب ایک ذریعہ ہے، ایک امتحان ہے، سبب کو اللہ نے امتحان بنایا، سبب کے بغیر جو ہے ہم امتحان ہوگا ہی نہیں۔ ایک آدمی نابینا ہے، اس کو عورت کا کیا امتحان ہے؟ اس کے لیے تو وہ امتحان ہی نہیں۔ ایک آدمی غریب ہے تو اس کے اوپر مالداری کا امتحان نہیں آئے گا۔ ایک آدمی امیر ہے، اس پہ غربت کا امتحان نہیں ہے۔ ہر آدمی کے اوپر امتحان، کیوں کہ دنیا ہے ہی امتحان کی جگہ۔ اس کو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے، انا جعلنا ما الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے دنیا کو امتحان بنایا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایہم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی بنائی ہے تمہارے امتحان کے لیے کہ عمل کو کیسے بنا کے آتے۔ جب انسان مرے گا، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے موت زندگی بنائی، موت کا تذکرہ پہلے ہے۔ ہم روزانہ مرتے ہیں، آج بھی رات کو مر کے اٹھے، اللہ نے دوبارہ روح لوٹا دی۔ ابھی دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے میں گاڑی میں مر گیا تھا، پھر اللہ نے روح لوٹا دی۔ جب آدمی مرے گا تو وہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں اپنی حیات کے لیے قدمت، آگے اپنے کچھ چیز اعمال بھیج دیتا۔ اس کو تو اللہ نے حیات کہا ہی نہیں ہے، یہ تو موت ہے۔ حضرت علی اللہ فرماتے ہیں ہم سب سو رہے ہیں، موت پہ آنکھ کھلے گی۔ میرے دوستو، مخلوق ہمارے خلاف ہو گئی، مان لیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بیوی بگڑ گئی، بچے بگڑ گئے، شوہر بگڑ گیا۔ اللہ جو ناراض ہے ہم سے، کبھی زلزلہ، کبھی سیلاب۔ میں پچھلے 5 سال سے کراچی صرف چھوڑ دیں، پاکستان چھوڑ دیں، کراچی کو اللہ نے 3 سیلاب بھیجے جس سے کراچی پہ سارا تباہ ہو گیا۔ ایک گھر میں 10-10 کروڑ کا نقصان ہوا ہے، گیراج میں پانی، گاڑیوں میں پانی، گھروں میں پانی۔ یہ سیلاب جو ہے بلوچستان سندھ میں ہو کے آیا ہوں، ابھی ہم رائیونڈ گئے تھے، ابھی تک سندھ کا پانی خشک نہیں ہوا، زمین پانی لے نہیں رہی، لوگ چرپائیوں پہ بستر بچھایا ہے۔ اور مدد کتنی مدد کریں میرے دوستو، ماشاءاللہ ساری دنیا سے لوگ امداد بھیجتے ہیں۔ پاکستان خود، میں نے غیر مسلموں سے سنا ان کنٹریز سے کہ پاکستان دنیا کی ٹاپ کنٹریز ہے جو صدقہ کرتی ہے۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیورز جو عرب ہیں، وہ میں دوستی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں پہچان جاتے ہیں، تب سب سے زیادہ ایکسٹرا پیسے پاکستانی دیکھے جاتے ہیں۔ اگر پاکستان میں ہمارے حضرات کہتے ہیں مدارس کو بند کر دو، تبلیغ کا کام، تو پاکستان بچ نہیں سکتا اللہ کے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک وہاں کے لوگ مسلح ہیں میں کبھی قوم کو عذاب نہیں دوں گا۔ میں مسلح جو خود بھی اپنی اصلاح کرتے ہیں، اوروں کی فکر عذاب۔ تو یہ جو زلزلے سیلاب ہیں، اس کا حکومت سے کیا تعلق؟ یہ جو زلزلے سیلاب ہیں، گھر کی لڑائیاں، اس کا باطل قوموں سے کیا تعلق؟ مفتی زین العابدین صاحب کا میں نے ایک بیان سنا تھا، مجھے بہت پسند آیا، میری اپنی زندگی کے لیے فٹ تھا۔ کہ مفتی زین العابدین صاحب فرماتے تھے ایک بات یاد رکھنا میرے دوستوں، جو عربی کی بات کا اثر ہے وہ اردو کا ہو نہیں سکتا۔
اور جو اردو کا بات ہے وہ انگریزی کا ہو نہیں سکتا. مولانا سلیمان کٹانی صاحب ہمارے بہت اچھا انگریزی بولتے ہیں، لیکن کہتے ہیں وہ ٹرانسلیشن ہو ہی نہیں سکتا. اب کرکٹ میں کہتے ہیں شارٹ لیگ، تو اردو میں کہو چھوٹی ٹانگ، تو چھوٹی ٹانگ کا کیسے ٹرانسلیشن؟ لانگ لیگ لمبی ٹانگ، فائن لیگ پتلی ٹانگ، سیلی میڈون پاگل میڈون، سیلی میڈو پاگل میڈو، ٹرانسلیشن ہو نہیں سکتا. تو ہمارے بہت سارے ذمہ دار ہیں جو اردو جانتے ہیں. اللہ نے تبلیغ کی زبان کے لیے اردو کو چنا، اردو کو چنا. یہ میرے پاس ایک آئرش آیا تھا، تو وہ ہر سال 4 مہینے پاکستان میں لگا رہا تھا. تو مجھے ملنے آیا کہ کیوں کرکٹ جانتے ہیں لوگ. تو کہا، میں نے کہا تم کیوں آئے؟ کہا اردو سیکھنے آیا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں دین سیکھنے کے لیے عربی چاہیے، دین پھیلانے کے لیے انگریزی چاہیے، اور تبلیغ کے کام کو سمجھنے کے لیے اردو چاہیے. اب مولانا سعید خان صاحب کہتے تھے ہمارا کام لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے، بے وقوف. اب اس کی انگلش کیسے کریں؟ بے وقوف کہتے ہیں جس کا کوئی وقوف نہ ہو، چلتا رہے، وقف نہ ہو، بے وقوف چلتا رہے. کہ ٹھہرا ہوا پانی ناپاک ہوتا ہے، اس میں بدبو آتی ہے، اس میں کیڑے لگتے ہیں. جاری پانی چلتا ہوا یہ پاک ہوتا ہے. تو بے وقوف یعنی وقف نہ ہو، چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عائشہ تو میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے، 3 کام کر لینا. اپنی زندگی راہ چلتا مسافر والی بنانا. ٹھیک ہے، مسافر ہے نا بھائی، یہ ویڈیو تو نہیں بنا رہے نا، بس باقی خیر جزاک اللہ. راہ چلتا مسافر، گزرتا راہ چلتا 2 دن 3 دن. مقیم کو میرے دوستو، مقیم کی وہ سوچ ہی نہیں ہو سکتی. ہم دبئی ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، ہم مکان تھوڑی بناتے ہیں، آگے آسٹریلیا سفر کرنا ہے، ہم مسافر ہیں. مقیم کی سوچ، مسافر کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کی تفکر میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک آدمی کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے، سامنے پکا مکان بن رہا ہے، تو یہ کرائے کے مکان میں پیسہ تھوڑی خرچ کرے گا. تو زندگی راہ چلتا مسافر زندگی. تو میرے دوستوں، مفتی صاحب فرماتے تھے دشمن انسان کا کوئی بھی نہیں. دشمن انسان کا 4 چیز ہیں، دال، شین، میم اور نون. اگر اس کو دشمن بنا لے، اللہ ساری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دے گا. مزید بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل The Way of Islam آفیشیل سبسکرائب کریں.